اس واقعے کو یاد کرو کہ کلکتہ کی وہ لڑکی جس کے رشتے بار بار جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ٹوٹتے جا رہے تھے، ایک دن حیدرآباد کا ایک لڑکا بغیر جہیز کے شادی کر کے لے آیا. 5 دن اس نے حیدرآباد میں اپنے ساتھ رکھا اور پھر 5 دن کے بعد حیدرآباد کی ایک بہت بڑی 5 اسٹار ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر دیا، بیچ دیا. یہ لڑکی جس نے کبھی غیر مرد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، آج یہ کسٹمر اس کو اپنے بستر پہ اپنے نیچے لانے لگے، درندے بن گئے، اس کی عزت و آبرو سے کھیلنے لگے اور یہ چیختی رہی، چلاتی رہی. ایک مسلمان بھی آیا، وہ بھی اس کے جسم کا سوداگر تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی کے آنسوؤں سے اس کے دل میں کیسا رحم آ گیا. اللہ یہ اسباب نکالتا ہے. بہرحال اس لڑکی کی اس نے درد بھری داستان سنی. لڑکی نے لیٹر لکھا اور کہا یہ میرے گھر تک پہنچا دینا، پڑھنا نہیں. وہ کہنے لگا کہ انسانیت کا ایک دوسری شکل بھی ہوتی ہے، ہر انسان درندہ بن کر تمہارے پاس نہیں آتا ہے، انسان کا ایک روپ بھائی بھی ہوتا ہے. میری بہن، آج کے بعد تم میری بہن، میں تمہارا بھائی ہوں. اس نے لیٹر لیا، چل دیا. کہا کہ تم میں نکالوں؟ کہا نہیں، پہلے یہ لیٹر دے دو. لہذا وہ لیٹر لے کر گیا. اس لیٹر کی فوٹو کاپی کلکتہ میں اس لڑکی کے باپ نے مجھے بھی دی ہے، پڑھیے مولانا. اس لیٹر کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس کے الفاظ پر غور کرو. پیارے ابو جان، السلام علیکم، آپ خیریت سے ہوں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ. رہی میری خیریت تو سنیے میں بتاتی ہوں. آئے ابو جان، آپ بڑے خوش ہوں گے اس رشتے سے، کیونکہ آپ کا داماد فرشتہ ملا ہے بغیر جہیز کے جو مجھے شادی کر کے لے گیا ہے. لیکن میں یہ کیسے بتاؤں، وہ فرشتہ نہیں، پرلے درجے کا شیطان ہے. 5 دن اس نے اپنے پاس رکھا اور اس نے 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے بیچ دیا. آئے ابو جان آ جاؤ اور مجھے نکال لو. پھر کہتی ہے نہیں نہیں، اس ہوٹل کے مالک کے بہت وسیع تعلقات ہے، آپ کو لمبا کیس لڑنا پڑے گا، لمبا کیس لڑنا پڑے گا. اور آئے ابو جان، اس کیس میں لڑتے لڑتے آپ کا یہ اپنا گھر بھی بک جائے گا، یہ گھر بھی نیلام ہو جائے گا، تب جا کر کے یہاں مجھے چھڑا بھی پائیں گے. اے ابو جان، پھر میں اب اس لائق بھی تو نہیں رہ گئی کہ میں اپنی شکل آپ کو دکھلا سکوں، اپنی سہیلیوں کے سامنے آ سکوں. میں ناپاک اور گندی ہو چکی ہوں، میرے جسم سے درندے کھیل چکے ہیں. اے ابو جان، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خودکشی حرام ہے، لیکن اس ناپاک زندگی سے میرا مر جانا پھر بھی بہتر ہے. میں نے اپنی اوڑھنی پنکھے میں لگا رکھی ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی، صبح کا سورج مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ لیٹر میں صرف اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی ایک چھوٹی سی بہن فاطمہ جو 4 سال کی ہے چھوڑ کے آئی ہوں. چھوٹی سی تھی فاطمہ اس کی بہن، میں اپنی چھوٹی سی بہن فاطمہ کو چھوڑ کے آئی ہوں. میں یہ تم کو بتانا نہیں چاہتی تھی اپنی موت کے بارے میں کہ آپ کو صدمہ پہنچے گا، لیکن یہ لیٹر میں صرف اپنی بہن کی وجہ سے لکھ رہی ہوں. آئے میرے پیارے ابو جان، جب میری یہ چھوٹی بہن فاطمہ جب تک بالغ ہو، 18 20 22 25 سال کی ہو، تب تک آپ اتنا کما لینا، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا. آگے کے الفاظ پر غور کرو جو اس نے لکھے ہیں، میرے نہیں ہیں، اس لڑکی کے جو خودکشی کر کے مر گئی اس کے ہے. آئے ابو، اتنا کما لینا، اتنا کما لینا کہ میری بہن کا جب رشتہ کرو تو جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کے سامنے اتنی ہڈیاں پھینک دینا. ان الفاظوں پر غور کرو کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں پھینک دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں. آخر میں آپ کی بیٹی جو آپ کی فرما بردار نہ بن سکی، جمیلہ، یہ لکھا. اور اس کے بعد پھر اس لڑکی کی صرف ڈیڈ باڈی اس باپ کے پاس پہنچتی ہے. کتنی جانیں لی جائیں گی اس جہیز کی وجہ سے. بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، آج بتا دوں. پٹنہ کی سرزمین ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان 14 لاشوں کو جو اس جہیز کی وجہ سے ہوئے ہیں. ایک ساتھ 14 لاشیں اٹھی ہیں، ایک مرد ایک عورت، دونوں یہ میاں بیوی اور ان کے 12 بچے. ایک ہی گھر کی 14 افراد پر مشتمل یہ فیملی، 12 لاشیں بچوں کی اور 2 میاں بیوی کی.
ایک ساتھ اٹھے جنازے، ایک ساتھ رکھے گئے. ان جنازوں میں بھی شریک تھا. پوری پٹنہ کی سٹی کانپ رہی تھی، کیونکہ 14 جنازے پہلی بار کسی نے اٹھائے، پہلی بار وہ قبرستان کے اندر لے گئے، پہلی بار ان کا ایک ساتھ لگا کر ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی. پہلی مرتبہ 14 لاشوں کو ایک ایک کر کے قبر میں اتارا گیا. پورا پٹنہ کانپ رہا تھا. جانتے ہو یہ منظر کیوں پیش آیا؟ اس باپ کی ایک جوان بیٹی تھی، رشتہ آتا تھا، شادی میں 1 مہینہ رہ جاتا تھا، لڑکے کی طرف سے جہیز کی ایک لسٹ آ جاتی تھی. غریب باپ تھا، رشتہ ٹوٹ جایا کرتا تھا. دوسرا رشتہ لگا، 1 مہینہ رہ گیا، پھر لسٹ آ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا. لڑکی کی بڑھتی جوانی جہیز کی ڈیمانڈ رشتے کو توڑ رہی تھی. لڑکی بھی اپنی جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی اور اسی محلے کے ایک غیر مسلم ایک ہندو لڑکے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے. پھر خدا کی مار ایسی پڑی کہ لاکھ آلات منع حمل استعمال کرنے کے باوجود قدرت کا ایک تماچا ایسا پڑا کہ وہ لڑکی کا حمل ٹھہر گیا، کسی طریقے سے رہ گیا. نہ تو لڑکی کو پتا چلا کہ یہ الٹیاں کیوں آ رہی ہیں، نہ گھر والوں کو پتا چلا. اس کی ماں اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئی. سرکاری ہاسپٹل اتنے قریب تھے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج بھی نہیں ہو سکتا تھا. سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کچھ رپورٹیں دی کہ یہ رپورٹ لے کر آؤ، بلڈ جانچ، پیشاب کی جانچ، فلاں جانچ. جب یہ ساری جانچیں سامنے آئی تو پیشاب کی جانچ سے یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکی حاملہ ہے. کھا کی اس حال میں تو یہ ہونا ہی الٹیاں آنا ہے، لہذا جاؤ، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، حمل ہے، ماں بننے والی ہے. لڑکی کی ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. اسپتال میں اور بھی لوگ ہوا کرتے ہیں. دھیرے دھیرے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں، پھر پورے پٹنہ میں پھیل گئی. اب جہاں اس لڑکی کا بھائی نکلتا لوگ چڑھاتے، کتنی گرمی ہے اس کی بہن میں، ارے ہندو ہی ملا تھا، ہم لوگ کیا مر گئے تھے. اس طریقے کے تانے مارے جاتے. لڑکی کے باپ کو بھی ستایا جاتا. ایک دن لڑکی کا باپ ان تانوں سے تنگ آ گیا اور اس نے ایک میڈیکل اسٹور سے زہر کی شیشی خریدی اور چپکے سے جب اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی تو پورا زہر اس پکتے ہوئے کھانے میں ڈال دیا. دروازہ اندر سے بند کیا، دسترخوان لگایا، کہا آج میری چھٹی کا دن ہے، سب بچے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ. سب بچوں نے، بیوی نے بیٹھ کر کھانا کھایا. تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تڑپنے لگتے ہیں لوگ، لیکن دروازہ بند تھا. چیخ اور پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن باہر سے اندر آئے کون؟ دروازہ تو اندر سے بند تھا. جب تک دروازہ توڑا گیا یہ 14 لوگ مر چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا. پولیس کو خبر دی گئی، پولیس آئی، ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جاتا ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ آتی ہے سب کو زہر دے کر مارا گیا ہے. 14 لاشیں ایک ساتھ اٹھی. میں ان جنازوں میں شریک تھا، اس مٹی میں شریک تھا. میرے بھائیوں یہ منظر میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے. اگر جہیز کی ڈیمانڈ اور لسٹ اس لڑکی کے باپ کو نہ دی جاتی تو آج یہ لڑکی بھی زندہ ہوتی، آج اس کے باپ بھی خوشیاں منا رہے ہوتے، آج وہ نانا ہوتے، آج کوئی دادا ہوتا، یہ کسی کی ماں ہوتی، کوئی کسی کا بیٹا ہوتا. یہ 14 لاشیں اٹھی تو یہ دین اس بدترین جہیز کی، یہ لعنت ہے اس بدترین جہیز کی. میرے بھائیوں جس کو آج جہیز فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنی بیٹیوں کو دیا ہے، حضرت فاطمہ کو دیا ہے، کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ کیا میرا نبی انصاف کا مرڈر کرنے والا تھا؟ کیا میرا نبی غیر عادل تھا؟ اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو جہیز دے اور اپنی 3 بیٹیوں کو وہ کچھ بھی نہ دے. میرے بھائیوں کیا وہ غیر منصف تھا؟ کیا وہ انصاف کرنے والا نہ تھا؟ کیا اس کے دل میں بھی آ سکتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو کے درمیان انصاف نہ کروں؟ فاطمہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ اسی کو دوں اور بیٹیوں کو محروم کر دوں. کیا یہ خیال نبی کے دل میں بھی آ سکتا تھا؟
یہ الزام لگانے والوں، قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ جہیز کی لعنت ہے۔ آؤ جہیز کی اس رو میں بدترین لعنت میں بہ رہے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، ان موبائلوں سے جو غلط تعلقات قائم ہو رہے ہیں، لوگوں انسانیت کے ساتھ بتاؤ کیا ان موبائلوں کا مس یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میں ایک بات انڈیا میں کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، میری اس بات کا انڈیا کے لوگوں نے برا نہیں مانا، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بھی برا نہ مانیں، اور مانے تو میری بلا سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سن لو، لڑکیوں کو جو موبائل ہاتھ میں دے دیے اور یہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، سب سے زیادہ ان موبائلوں سے ریکارڈ خراب ہوا ہے ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا۔ 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، اس لڑکی کی شادی میں ہوئی، اس لڑکا ہندو تھا۔ ایک موقع پر میرا پروگرام امرتسر میں ہوا، اشتہار لگے ہوئے تھے، اس لڑکی کو کسی طریقے سے پتا چل گیا کہ مولانا جرجی صاحب آ رہے ہیں، اس نے مجھے فون پہ بات کی۔ اس وقت میرے گھر میں وہ فون رکھا ہوا تھا جو ڈبے کی شکل میں لینڈ لائن، میں نے کہا میں تم سے نہیں مل سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا یہ میرے گھر کا نمبر ہے، مولانا آپ کو اللہ کا واسطہ 10 منٹ کے لیے آپ مجھ سے مل لیجیے، لیکن میرے گھر نہ آئیے، میں تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے درد بھری ایک داستان آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ بہرحال میں نے اپنے جماعت کے لوگوں سے، ان اہل حدیثوں سے مشورہ کیا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ ان لوگوں نے کہا بہت اچھی بات، اگر ہندو لڑکا ہے اور لڑکی مسلمان ہے اور وہ آنا چاہتی ہے، کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو شوق سے، میں نے کہا فلاں کے گھر پہ آ جاؤ، ایڈریس اس کو دیا اور وہ بیچاری چلی آئی۔ کہتی مولوی صاحب کسی طریقے سے میرے باپ کو راضی کر لو، میرے باپ کو منا لو، میں لڑکا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ مولانا میں نے نکاح تو کر لیا جوانی کے جذبات میں، کہ لڑکا اس نے پہلے وعدے کیے تھے مجھ سے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم اپنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں نہ یہ مجھے نماز پڑھنے دیتا ہے نہ روزے رکھنے دیتا ہے۔ میرے ہی کمرے میں اس نے گنیش کی مورتی بھی لگا رکھی ہے، پوجا کرتا اور مجھے بھی مجبور کرتا ہے۔ میں منع کرتی ہوں، چھپ چھپ کر کبھی میں روزے رکھ لیتی ہوں کہ نماز تو پڑھنے نہیں دیتا کہ میں روزے رکھوں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ روزے سے ہے یا نہیں، تو یہ دن میں بھی مجھ سے ہم بستری کرتا ہے، دن میں بھی مجھ سے ملاقات کرتا ہے۔ میری آئے مولانا مجھے صرف اس بات کی فکر ہو رہی ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، بھولا ہوا نہیں کہتے، مجھے اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ کہیں اس کے گھر میں مجھے موت نہ آ جائے، 2 گج زمین بھی مجھے دفن ہونے کے لیے نہیں ملے گی، اور مجھے ان ہندوؤں نے اپنی آستھا اور عقیدے کے مطابق لکڑیاں جلائیں گے اور میری چتا جلا دیں گے، میری لاش جلا دیں گے۔ میں مرنا چاہتی ہوں تو اسلام پر، ایمان پر اور دفن ہونا چاہتی ہوں تو میں قبرستان کے اندر میں اپنے باپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا باپ اپنی جیت زندگی میں میری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے 10 بندے تیار کیے امرتسر سے، اس میں 2-4 مولانا بھی تھے، میں نے ٹکٹ بنوایا، ان کو لے کر پہنچا۔ 3 دن لگے لڑکی کے باپ کو منانے میں، لیکن الحمدللہ کامیابی مجھے ملی۔ لڑکی کے باپ کو سمجھا لے گئے، حیدرآباد کے لوگوں کو بھی میں نے سمجھایا، ان کو بھی بلایا اور پوری باتیں بتائی۔ میں نے کہا پھر کیا چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی جہنمی بن جائے؟ آ جانے تو اس کو، نکاح ہی نہیں، جب ہندو لڑکے کے ساتھ کولڈ میرج نہیں تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں، آپ اس سے کہیے کہ اس کو بلا لیجیے اور جہاں آپ چاہیں گے اس کا رشتہ کرا دیجیے، یہ زندگی اس کے ساتھ جو گزر رہی ہے وہ بہت گھٹ رہی ہے۔ بہرحال لڑکی کے باپ تیار ہوئے اور پھر ایک پلاننگ کے تحت اس لڑکی کو باہر نکالا گیا اس کے گھر سے اور ٹرین پہ بٹھا کر لایا گیا۔ اس لڑکی نے وہاں آنے کے بعد کورٹ میں یہ بیان دے دیا، اس میں لڑکے نے، ہندو لڑکے نے ہم لوگوں کے خلاف کیس دائر کیا، لڑکی نے بیان دیا اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اب یہ مجھے نہ نماز پڑھنے دیتا نہ روزہ رکھنے دیتا ہے، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ لڑکی کے بیان کے مطابق طلاق نامہ کورٹ سے بھی مل گیا۔ یہ لڑکی الحمدللہ آج 3 بچوں کی ماں ہے، نمازی ہے، روزدار ہے اور الحمدللہ یہ عربی مدرسے میں بھی پڑھنے لگی ہے۔ حیدرآباد
حیدرآباد کے اندر جامعۃ الصالحات کے نام سے ایک مدرسہ ہے, اتنی بڑی عمر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے, اور آج یہی لڑکی جو پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود بھی عالمہ بنی ہے, آج یہ لڑکی دین کی مبلغہ بھی بن گئی ہے, معلمہ بھی بن گئی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں, لیکن جان بوجھ کر غلطی کرانا, اپنی بیٹیوں کو موبائل دینا, یہ میرے بھائیوں وہ دور ہے آپ نہیں سمجھتے ہو. اس دور کی جو پیشین گوئی ہے جناب محمد رسول اللہ نے کی تھی, وہ آج حرف حرف